الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں تیسرے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ قانون سیاست کے زیر عنوان ہے۔ ہم نے اب تک جس بحث کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اس کا تعلق حدود اطاعت سے ہے۔ یعنی اگر کسی جگہ مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نظم قائم ہو جائے تو مسلمان کی حیثیت سے ہمارا رویہ اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ اس میں پہلی بات یہ واضح کی گئی کہ اس نظم کو ہمیں کسی حال میں توڑنا نہیں ہے۔ یعنی ریاست، سلطان، جس کو دور جدید میں اسٹیٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ اگر ایک بار قائم ہو گئی ہے تو اس کو قائم رکھنے کی جدوجہد کرنی ہے۔ اس کے بارے میں نہایت سخت الفاظ میں ہمیں ہدایت کر دی گئی ہے کہ اگر ہم اس نظم کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جاہلیت کی موت مرنے کے مترادف ہوگا۔ اس سے زیادہ سخت تعبیر نہیں ہو سکتی۔ پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو قانون اس میں بنا دیا جائے گا، جو نظم قائم کر دیا جائے گا، اس کے تحت جو احکام دیے جائیں گے، وہ سڑک پر بائیں ہاتھ چلنے کا حکم بھی ہو سکتا ہے، وہ سرخ پتی پر کھڑے ہونے کا حکم بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی دوسرا حکم بھی، اس کی پابندی کی جائے گی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کوئی حکم دے دیا جائے۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی چیز دین کے خلاف ہوتی ہے، شریعت کے خلاف ہوتی ہے، ضروری اخلاقیات کے خلاف ہوتی ہے، کسی کا حق مار لیا جاتا ہے یا اور کس نوعیت کی کوئی چیز ہے، تو وہاں ہمارے حدود کیا ہیں۔ چنانچہ ہمیں بتایا گیا کہ ہم اس کو غلط کہیں گے، ناپسند کریں گے، اس کا انکار کریں گے، معصیت میں حکم دیا جائے گا تو خلاف ورزی کریں گے، لیکن حق کے بغاوت ہمیں اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ کھلے کفر کا ارتکاب کر دیا جائے۔ یہ بالکل وہی صورت پیدا ہو گئی کہ جس طریقے سے ہم کسی غیر مسلم حکومت میں رہ رہے ہیں، وہاں ظاہر ہے کہ مذہبی احکام متعلق نہیں ہیں، تو جس وقت ہمارے حکمرانوں نے کھلے کفر کا ارتکاب کر دیا تو مذہبی احکام غیر متعلق ہو گئے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے معاملے میں عملی اطلاقات پر بھی اپنی رائے دے دوں۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیے کہ ایک تو سیدھا سیدھا ایمان کا انکار ہے۔ یعنی حکمران یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے، ہم اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتے، ہم آخرت کو نہیں مانتے۔ تو اس میں تو پھر دو رائے نہیں ہیں کہ کفر بواح کا ارتکاب ہو گیا ہے، یعنی کھلے کفر کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ ایک دوسری صورت جو ریاست سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا قانون ہے، ہوا کرے، ہم اس کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے۔ تو قرآن مجید کی سری نص ہمارے پاس موجود ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اس وجہ سے یہاں بھی کوئی تعویل کا مسئلہ نہیں ہے، سیدھی بات ہو گئی ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں کہتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا قانون ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے مطابق فیصلے کریں، لیکن فلاں بات کو سمجھنے میں کچھ مشکل پیش آ رہی ہے، فلاں چیز کے نفاذ میں کچھ مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو یہ اب ایک بحث ہے، گفتگو ہے، اس کو اب کھلا کفر نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یعنی اس میں دو حالتیں ہو جائیں گی۔ جو پہلی حالت ہے اس کی مثال ترکی کا نظام ہے، جو ایک لمبے عرصے تک کمال اتا ترک کے بعد جاری رہا۔ اس میں یہ بات طے کر دی گئی تھی کہ نہیں، آپ مذہب کے حوالے سے کوئی بات نہیں کریں گے، اللہ کا قانون ہے، ہوا کرے، لیکن یہ کہ اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ کھلا کفر تھا۔ اس طرح کی صورتحال کسی اور جگہ بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ریاست کے بارے میں چونکہ قانون اور شریعت نظم اجتماعی سے بھی متعلق ہوتے ہیں، تو وہاں ایک رویہ بھی ہے جس کے بارے میں قرآن کی سری نص ہمارے پاس موجود ہے۔ یعنی عندکم من اللہ فی برہان کے درجے میں وہ نص موجود ہے، تو وہاں پر بھی ہم اس کا اطلاق کر سکتے ہیں۔
اس سے آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے معاملات کو کیسے دیکھنا چاہیے۔ یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جو صورتحال خاص طور پر آزادی کے بعد رہی، میں صرف پاکستان کا ذکر نہیں کر رہا ہوں بلکہ پورے عالم اسلام میں جو صورتحال رہی، اس میں ایسے بعض قوانین بنائے گئے، ایسے ضابطے بنائے گئے کہ جن ضابطوں اور جن قوانین کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شریعت کے مطابق نہیں تھے۔ یا ایک دوسری بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک معاملے میں شریعت کا کوئی حکم موجود ہے لیکن اسے نافذ نہیں کیا جا رہا۔ تو میں عرض کر چکا کہ ہم اس میں تنقید کریں گے، توجہ دلائیں گے، حکمرانوں کو ان کی ذمہ داریاں بتائیں گے اور عامت الناس کی تربیت کریں گے، ان کو تعلیم دیں گے، ان کے اندر شریعت کے لیے شرح صدر پیدا کریں گے۔ اس میں پھر دو طرح کے نظام ہو سکتے ہیں، یعنی ایک وہ نظام ہے کہ جس میں کوئی استبدادی حکومت قائم ہے۔ استبدادی حکومت میں حکمران مخاطب ہوتا ہے، اس نے قبضہ کر رکھا ہے، وہ بندوق کے زور پر حکومت چلا رہا ہے، تو وہاں جو کچھ بھی کہنا ہے اس کو کہنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت کا یہ حکم بھی اس کو بتانا ہے کہ مسلمانوں کا نظم ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہوتا ہے، مسلمانوں کا نظم کبھی استبدادی نہیں ہوتا۔ یہ سب باتیں اس کو بتانے کی ہیں۔ لیکن اگر کسی جگہ جمہوری حکومت قائم ہے تو وہاں لوگ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، چنانچہ وہاں ہر حال میں لوگوں ہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور لوگوں میں خاص طور پر وہ ارباب حل و عقد بڑی اہمیت کے حامل ہیں کہ جن پر لوگ اعتماد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے رویوں میں اگر شریعت سے انحراف ہے یا دین سے انحراف ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو شریعت کی صحیح تربیت نہیں ملی، ان کے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں جن کے ان کو جوابات نہیں ملے۔ میں پاکستان میں لمبے عرصے سے یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ علامہ اقبال کی تمام آراء سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک بنیادی بات یہ کہی تھی کہ دور جدید میں مسلمانوں کے مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن کے بغیر وہ ریاست سے متعلق نہیں ہو سکتا، اور یہ بات بالکل مبرہن ہو گئی ہے۔ یعنی یہ دیکھ لیجئے کہ سوائے سعودی عرب جیسی کسی استبدادی حکومت کے جہاں جہاں بھی مسلمانوں کی جمہوری حکومتیں قائم ہیں وہاں یہ ممکن ہی نہیں ہو سکا کہ لوگوں کو شریعت اور شریعت کے قوانین جس طرح کے بیان کیے جاتے ہیں ان پر شرح صدر ہو سکے۔ تو یہ شرح صدر پیدا کرنا یہ دین کے دائیوں کے سامنے ہونا چاہیے، کیونکہ ایک جمہوری نظام میں آپ کے مخاطبین لوگ ہوتے ہیں اور انہی کو مخاطب کرنا چاہیے۔ میرے نزدیک اس معاملے میں جن لوگوں نے جدوجہد کی ہے ان میں سب سے زیادہ متوازن اور صحیح نقطہ نظر مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کا تھا، جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم چونکہ ایک جمہوری نظام میں رہ رہے ہیں اس لیے ہمارے لیے بغاوت یا انتشار یا خلفشار کا راستہ جائز نہیں ہے، ہمیں ہر حال میں آئینی حدود کے اندر رہ کر جدوجہد کرنی ہے، اور آئینی حدود کے اندر رہ کر جدوجہد بہرحال دعوتی کے طریقے پر ہوگی۔ یعنی ہم صحیح بات بتائیں گے، لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کریں گے، ان کے دل و دماغ کو مفتوح کریں گے، ان کے سامنے خدا کی ہدایت رکھیں گے، ان کو اگر کوئی اشکال ہو تو اسے دور کریں گے، کوئی اعتراض ہو تو اس کو رفع کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہاں ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے اندر دین کی صحیح تعلیم پھیلے اور اس پر ان کو شرح صدر حاصل ہو جائے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ جتنا جتنا شرح صدر اپنے اندر پیدا کریں گے یا جتنے جتنے اسلام کے بارے میں واضح ہو جائیں گے ان کے نظم اجتماعی میں بھی اسی کے بقدر اس کا ظہور ہوگا، اور ایک جمہوری نظام میں یہی صحیح طریقہ ہے۔ محکومی اور استبداد جس طرح کے بادشاہتوں میں رہا ہے اس کے معاملات بالکل الگ ہیں، یعنی وہاں تو عامت الناس کی رائے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہاں ایک گروہ یا ایک خاندان یا ایک شخص حکومت کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو مخاطب کر کے جو کچھ ہمیں کہنا ہے کہیں گے، لیکن جمہوری نظام میں عامت الناس مخاطب ہوتے ہیں۔ اس کے تحت ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ وہ جدوجہد کریں، چنانچہ جن جگہوں پر جماعتیں بنانا، تنظیمیں قائم کرنا جائز تھا، یہ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں استبدادی نظام ہے وہاں تو یہ جرات ہی نہیں کی جا سکی، کسی آدمی نے سعودی عرب میں یہ کوشش نہیں کی،
لیکن جہاں جہاں جمہوری نظام تھے وہاں لوگوں نے اپنی تنظیمیں کھڑی کرنے کی کوشش کی، اس میں پھر کچھ دینی استدلالات بھی پیش کیے گئے، اور ظاہر ہے کہ دینی استدلالات ہی میرے نزدیک اصل موضوع ہیں جن پر ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہم یہ جو جماعت بنا رہے ہیں اس وقت، التزام جماعت کے شرعی احکام اس سے متعلق ہیں، یعنی مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ انہیں ہر حال میں ایک جماعت بنا کر رہنا چاہیے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے پوری سختی کے ساتھ اس کی تردید کی، اور میں نے یہ بتایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں صریح تحریف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ ہمیں ایک جماعت بنا کے رہنا چاہیے، آپ یہ فرما رہے ہیں اگر ایک نظم اجتماعی قائم ہے تو ہمیں اس سے وابستہ رہنا چاہیے، اور ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ چنانچہ یہ بات میں نے واضح کی کہ پاکستان میں ایک نظم اجتماعی قائم ہے، اور علیکم بالجماع کا تعلق اس کے ساتھ وابستہ رہنے سے ہے، اس کا آپ کی بنائی ہوئی جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ میں نے یہ بتایا کہ یہ دیکھیے کہ سیدنا حذیفہ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کا نظم اگر قائم نہ رہے تو تم اپنی اپنی جماعتیں بنا لو، یہ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا نہیں، کسی پہاڑ کی کھو پہ چلے جاؤ۔ فتنہ اور خلفشار یہ نہیں پیدا کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک حکم کی بالکل غلط تعبیر تھی، چنانچہ اس پر مجھے متنبہ کرنا پڑا۔ اسی طریقے سے سم و طاعت کے احکام بعض لوگوں نے اپنی شخصیت سے متعلق کرنا چاہے، یعنی چونکہ ہم نے ایک جماعت قائم کر لی ہے اب ہمارے پیرووں کو سم و طاعت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اس پر بھی شدید تنقید کی اور یہ بتایا کہ سم و طاعت کا حکم یا تو ہمیں والدین سے متعلق دیا گیا ہے اور یا پھر حکمرانوں سے متعلق دیا گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کی بات تو بالکل الگ ہے، وہ تو مطاع حقیقی ہیں، لیکن اس دنیا کے اندر یہ احکام ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں۔ اس وجہ سے اس سم و طاعت کے حکم کو از راہ کرم اپنے سے متعلق نہ کیجیے۔ آپ کے لیے نہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں نہ یہ روایات ہیں، ان کا تعلق مسلمانوں کے حکمرانوں سے ہے۔ آپ کو اگر کوئی نظم قائم کرنا ہے تو وہ معاہدے کے اصول پر قائم ہوگا، یعنی آپ طے کر لیں مل کے کہ ہم اس نوعیت کا ایک نظم قائم کر رہے ہیں، اس میں یہ حقوق و فرائض ہوں گے، جیسے انجمنیں بنتی ہیں، جیسے تنظیمیں بنتی ہیں، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن از راہ کرم دین کے احکام کو تحریف کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کیجیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے یہ بیان کیا کہ ہم ایک ایسا وقت آئے گا کہ جس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا علم لے کے اٹھیں گے اور ہم خروج کریں گے، یعنی یہ نوبت بھی آ سکتی ہے کہ ہم پیسو ریزسٹنس سے آگے بڑھیں اور اقدام کریں۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ نہیں، پھر وہ بغاوت ہوگی، اور بغاوت کے اپنے آداب ہیں، اپنے حدود ہیں، وہ قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں پوری طرح واضح کر دیے گئے ہیں۔ اس وجہ سے اس کا حق آپ کو حاصل نہیں ہے، لیکن جو حدود واضح کیے گئے ہیں ان کے تحت بھی یہ سب کچھ جائز ہوتا ہے، یہ کبھی دینی فریضہ نہیں بنتا جس طرح کہ اس کو پیش کیا جا رہا تھا، یہ کبھی واجب نہیں ہوتا جس طرح کہ اس پہ استدلال کیا جا رہا تھا۔ چنانچہ میں نے پوری قوت کے ساتھ بحث کر کے یہ بتایا کہ جو کچھ ہے وہ جائز اور ناجائز کی بحث ہے، یعنی مسلمانوں کی پوری تاریخ میں ہمارا علم خروج کے موضوع پر جواز اور عدم جواز کی بحث کرتا ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یعنی وہ کیا حدود ہیں جن کو اگر کوئی ریاست، کوئی حکومت، کوئی نظم لانگ جاتا ہے تو اس کے بعد خروج جائز ہو جاتا ہے۔ یہ بحث ہے، یہ بحث کبھی نہیں ہوئی کہ یہ مستحب ہو گیا ہے، یہ پسندیدہ ہو گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت بن گیا ہے، یہ واجب ہو گیا ہے، یہ فرض ہو گیا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہرگز اس کا مکلف نہیں کیا، یعنی جواز ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بالکل واضح کر دیا ہے۔ جب یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا پھر ہم بغاوت کر دیں، ہم تلوار اٹھا لیں، کیا پھر ہم آمادہ جنگ ہو جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتے ہو، یعنی یہ جائز ہوگا لیکن جب کفر بوا کا ارتکاب ہو جائے۔ تو یہ بات بالکل واضح طریقے پہ سمجھ لینی چاہیے کہ نہ سم و طاعت کے احکام کا تعلق کسی جماعت اور تنظیم سے ہے،
یہ ریاست کے نظم سے ہے، نہ علیکم بالجماع کے حکم کا تعلق کسی میری یا آپ کی بنائی ہوئی جماعت سے ہے، اس کا تعلق بھی ریاست کے نظم سے ہے، اور بالکل صریح لفظوں میں اس کے لیے سلطان کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا گیا ہے کہ اس کا مدعا کیا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ خروج اور بغاوت، میں چونکہ اب اس کی بحث کرنے جا رہا ہوں، خروج اور بغاوت یہ جائز ہوتی ہے اور ناجائز ہوتی ہے، یہ کبھی مستحب یا واجب نہیں ہوتی، نہ اس سے دینی فرائض کا کوئی تصور اخذ کیا جا سکتا ہے۔ دینی فرائض بالکل متعین ہیں، بالکل واضح ہیں، اور اس باب میں آپ یہ دیکھیے فرض کی حیثیت ایک ہی چیز کو حاصل ہے، اور وہ یہ کہ اگر ہمیں اللہ کی معصیت میں کوئی حکم دیا جائے گا تو ہم اس کو ماننے سے انکار کر دیں گے، یہ ہم پر فرض ہے۔ تو بالکل ٹھیک طے کر لینا چاہیے کہ دین کا منشا کیا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو چونکہ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ان کے ہاں کسی دوسرے شخص کی بیعت کی گئی، یعنی مسلمانوں کا ایک اجتماعی نظم قائم ہے، اس میں مسلمانوں کا ایک حکمران ہے، اس پر اعتماد ہے اور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں، اور کوئی دوسرا شخص اگر اپنی بیعت کی دعوت دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرتا ہے۔ انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ مسلمانوں کی مختلف حکومتیں قائم نہیں ہو سکتی، یہ بھی غلط استدلال ہے۔ یعنی اگر کسی جگہ نظم اجتماعی قائم ہے تو اسے توڑا نہیں جا سکتا، اس کے خلاف کوئی شخص اپنی بیعت کی دعوت لے کے نہیں اٹھ سکتا۔ حکم یہ ہے اس وقت جو نظم قائم ہے ان کے معاملے میں یہ خواہش ہونا کہ یہ ایک ہو جائیں، یہ اچھی خواہش ہے، لیکن اس نظم کے اندر جو لوگ اپنی اپنی حکومت قائم کیے ہوئے ہیں وہ اس جرم کا ارتکاب نہیں کر رہے۔ تو یہ وہ نازک چیزیں ہیں جن کو بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، اس لیے کہ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کو پیش کر کے، جن سے غلط استدلال کر کے ہمارے ہاں مذہبی تنظیمیں بنی ہیں، جمعیتیں بنی ہیں، اور بہت سے غلط تصورات لوگوں کو دے کر انہیں زندگی کے دھارے سے الگ کیا گیا ہے، ان کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی گئی ہے۔ انہیں بعض ایسے کاموں کے لیے بلایا گیا ہے کہ جو اللہ نے ان پر فرض نہیں کیے تھے، اور پھر اسی سے اب وہ جمعیتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ جو قتل و غارت پر آمادہ ہیں، جنہوں نے فساد برپا کر دیا ہے، جو نہتے لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو، معصوم لوگوں کو مارنے کو بھی جائز رکھتی ہیں، وہ در حقیقت اسی فکر سے پیدا ہوئی ہیں۔ اس میں ایک بڑی اہم چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معاملہ ہے، لیکن اس پر ہم بحث قانون دعوت میں کریں گے، اس لیے کہ وہ وہیں کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیے کیا ارشاد فرمایا، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی کہ نہیں، جب تک وہ تم میں نماز قائم کرتے رہے، یعنی مطلب آپ نے ایک حد مقرر کر دی عملی لحاظ سے اور علمی لحاظ سے، کفر بواہ کا لفظ استعمال کر کے کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے بعد بغاوت جائز ہو جاتی ہے۔ میں پھر عرض کر دوں، وہ کبھی مستحب نہیں ہوتی، وہ کبھی واجب نہیں ہوتی، وہ جائز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے تاہم اس حد کو پہنچ جانے کے بعد بھی حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا حق کسی شخص کو اس وقت تک حاصل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک مسلمانوں کی واضح اکثریت اس کی تائید میں نہ ہو۔ یعنی صاف نظر آ رہا ہے کہ معاملہ تو اس حد کو پہنچ گیا ہے، لیکن لوگوں کی واضح اکثریت کسی دوسرے شخص کی قیادت بھی تسلیم نہیں کر رہی۔ جو شخص بھی ایسا کرے گا، جو گروہ بھی اٹھے گا، اس کو کیا باقی لوگوں کی تائید حاصل ہے؟ ایک بڑی اکثریت کی تائید اس کو حاصل ہو گئی ہے۔ ایک خدا ترس آدمی کو اس کا جائزہ لے کے دیکھنا چاہیے اس طرح کا اقدام کرنے سے پہلے۔ یعنی میں یہ عرض کر چکا کہ یہ اقدام نہ استحباب کے درجے کی چیز ہے، نہ وجوب کے درجے کی چیز ہے، جائز ہو گیا ہے۔ جائز ہو گیا ہے تو اب پہلا سوال اسے اپنے سامنے یہ رکھنا چاہیے کہ کیا لوگ میری قیادت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اکثریت کی تائید مجھ کو حاصل ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے نظم کے بارے میں یہ اصول قائم کر دیا گیا ہے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اٹھوں اور میں اٹھ کے یہ کہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ شریعت کا نفاذ ہو اور دین کا نفاذ ہو اور دین کے مطابق حکومت چلائی جائے، اس وجہ سے میں بغاوت کر رہا ہوں۔
سوال یہ ہے کہ لوگوں نے مجھے اعتماد دیا ہے یا نہیں دیا، اور اس کو ہر گروہ، ہر جماعت استبدادی حکومتوں میں بالخصوص اجتہادی طور پر طے کرتی ہے۔ اللہ کا دین یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی۔ یہ اب چیز کوئی راز نہیں رہی کہ یہ حکومت خود پاکستان کی حکومت کے تعاون سے قائم ہوئی، اس کی پشت پناہی سے قائم ہوئی، اور ریاست پاکستان نے اپنے سیاسی مقاصد کو سامنے رکھ کر اس کی تائید کی۔ تاہم یہ قائم ہو گئی۔ یہ قائم ہوئی تو یہ ایک استبدادی حکومت تھی، اور استبدادی حکومت کے لیے اسلامی شریعت میں کوئی جواز نہیں ہے۔ یعنی استبدادی حکومت شریعت کے نام پر قائم کی جائے، دین کے نام پر قائم کی جائے، ہر حال میں خود دین کی خلاف ورزی ہے۔ چنانچہ میں نے ایک بڑے عالم کو جب انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ اس وقت کیا جا رہا ہے وہ در حقیقت ایک جائز حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کو بحال کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ حکومت تو اپنے وجود ہی میں جائز نہیں تھی۔ یعنی وہ ایک ناجائز حکومت تھی، اور ایک دوسری طاقت نے یا دنیا کی بڑی طاقتوں نے آ کر ایک ناجائز حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اگر یہ دوسرا اقدام ناجائز ہے تو پہلا بھی ناجائز تھا۔ یعنی جائز اور ناجائز کا معاملہ اللہ کی شریعت ہی طے کرے گی۔ تو اس وجہ سے یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی رضامندی کے بغیر ان پر حکومت کرے۔ لوگوں کی رضامندی حاصل ہونی چاہیے۔ اگر اس طرح کی کوئی حکومت قائم ہو گئی تھی تو اس کا اولین فرض یہ تھا کہ وہ افغانستان کی قوم کو اس کا موقع دے کہ وہ اس پر اپنے اعتماد یا عدم اعتماد کا اظہار کرے۔ تو اس وجہ سے یہ بات میں نے واضح کر دی ہے کہ بغاوت کا حق اسی شخص کو حاصل ہے جس کو مسلمانوں کی واضح اکثریت کی تائید حاصل ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پھر حکومت کے خلاف نہیں بلکہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت قرار پائے گی۔ یعنی خروج حکمرانوں کے خلاف جائز ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف کبھی جائز بھی نہیں ہوتا۔ اس فرق کو، اس نازک فرق کو بھی بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اگر مسلمان دین سے منحرف ہو گئے ہیں، اگر دین کے معاملے میں وہ بے پرواہ ہو گئے ہیں، وہ برائیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، وہ اخلاقی لحاظ سے پستی میں گر گئے ہیں، تو اب ہمیں دعوت دینی ہے۔ قوم کے خلاف بغاوت نہیں کی جاتی، قوم کو دعوت دی جاتی ہے۔ لیکن قوم ٹھیک جگہ پر کھڑی ہے، وہ کچھ دوسرے لوگوں پر اعتماد کر رہی ہے، اور کچھ لوگ بندوق کے زور پر اپنا تسلط اس پر قائم کیے ہوئے ہیں، تو یہ استبدادی نظم ہے جس کے خلاف بغاوت جائز ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پھر حکومت کے خلاف نہیں بلکہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت قرار پائے گی، جو اسلامی شریعت کی روح سے فساد فی الارض ہے۔ یعنی اگر کسی جگہ جمہوری نظام قائم ہے اور مسلمان اپنی آزادانہ مرضی سے حکومت قائم کرتے ہیں تو اس کے خلاف اگر بغاوت کا ارتکاب کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں ریاست پاکستان میں بعض گروہوں نے کر رکھا ہے، تو یہ بالکل صریح فساد فی الارض ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ ان کے پاس کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ عامت الناس کے پاس آئیں، جو کچھ وہ دین سمجھتے ہیں ان کے سامنے اس کو رکھیں، اس کی شرح و وضاحت کریں، اور اگر لوگ ان پر اعتماد کریں، یعنی لوگوں کی اکثریت کی تائید ان کو حاصل ہو جائے، تو یہی چیز ہے، تنہا یہی چیز جو انہیں حق حکومت عطا کرے گی۔ اس کے سوا کوئی چیز بھی کسی حکومت کو جائز نہیں کر سکتی۔ جو اسلامی شریعت کی روح سے فساد فی الارض ہے اور جس کی سزا قرآن میں قتل مقرر کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اتاکم و امرکم جمیع علی رجل واحد یرید ان یشک عصاکم و یفرق جماعتکم فاقتلوہ۔ تم کسی شخص کی عمارت پر جمع ہو اور کوئی تمہاری جمعیت کو پارا پارا کرنے یا تمہارے نظم اجتماعی میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے اٹھے تو اسے قتل کر دو۔ یہ قرآن مجید میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ قتل دو ہی صورتوں میں ہو سکتا ہے، یا قصاص میں یا فساد فی الارض کے جرم میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فساد فی الارض کا جرم قرار دے دیا ہے۔
یعنی مسلمانوں کی اکثریت کی تائید کسی حکومت کو حاصل ہے، تو پھر آپ مسلمانوں کے پاس جائیں گے، ان کے دل و دماغ کو بدلیں گے، ان کے اندر اگر آپ کا کوئی پروگرام ہے تو اس کے لیے شرح صدر پیدا کریں گے، اور یہ پرامن ذرائع سے ہوگا، پھر بغاوت نہیں کی جا سکتی۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ بغاوت اور خروج کا تعلق استبدادی حکومتوں سے ہے، یعنی اگر کہیں استبدادی نظم قائم ہو گیا ہے تو اس کو الٹنے کے لیے، یعنی چونکہ اب مسلمانوں کی رائے سے تبدیلی نہیں آ سکتی، تو اس کو الٹنے کے لیے آپ اقدام کر سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب کھلے کفر کا ارتکاب ہو جائے، اس کے بعد۔ اور یہ اقدام کس نوعیت کا ہوگا؟ یہ پرامن اقدام ہوگا۔ بغاوت پرامن بھی ہوتی ہے، اس کی بہت اچھی مثالیں خود تقسیم سے پہلے ہندوستان میں پیش کی گئیں، جس کو سول نافرمانی کہا گیا، یعنی لوگوں سے کہا گیا کہ وہ ٹیکس دینے سے انکار کر دیں، یا ترک کے موالات کی تحریکیں برپا کر دی گئی، یا آج کے زمانے میں آپ سیاسی مظاہرے کرتے ہیں، تو جب تک یہ سب کچھ پرامن ہے یہ بغاوت ہو گئی ہے، لیکن پرامن ذرائع سے ہے، اس وقت تک کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی وہ شرائط ضروری ہیں، اس کے لیے بھی ضروری ہے، ان شرائط کی پابندی کرتے ہوئے اگر بغاوت کا ارتکاب کر لیا گیا ہے، اور بغاوت پرامن ذرائع سے کی جا رہی ہے، یعنی نظم کو ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے، یہ بغاوت ہو گئی، ٹیکس دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، یہ بغاوت ہو گئی، ایک شخص کی آواز پر لوگ نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک بہت اچھی مثال اس وقت سامنے آئی تھی جب ہمارے ملک میں چیف جسٹس کو بحال کرانے کے لیے جدوجہد کی گئی۔ یہ میں نے عملی اطلاقات کی مثالیں اس لیے دے دی ہیں تاکہ یہ بالکل واضح ہو جائے کہ دین کا منشا کیا ہے۔ تو اس نوعیت کے جتنے اقدامات ہیں جن میں پرامن ذرائع سے جدوجہد کی جاتی ہے اور قانون کو چیلنج کر دیا جاتا ہے، یعنی ریاست کہتی ہے آپ باہر نہیں نکل سکتے، آپ نکل آتے ہیں، لیکن مظلومانہ مرنے کے لیے تیار ہو کر نکلتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں ہمارے ممدوح اور مخدوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب پیسو ریزسٹنس کہتے تھے، یعنی یہ مرحلہ آ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اب ہم بندوق اٹھا رہے ہیں، یعنی یہاں تک بغاوت پرامن تھی، یہ بات سمجھ لیجئے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بغاوت جائز کب ہوتی ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ وہ پرامن طریقے سے ہو رہی ہے، تو مزید کوئی شرط نہیں ہے۔ ریاست استبدادی ہے، حکومت کا نظم استبدادی ہے، اور لوگوں کی مرضی سے اس میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ کفر بوا کا ارتکاب ہو گیا ہے تو بغاوت جائز ہو گئی ہے، لیکن پرامن ذرائع سے۔ چنانچہ آگے میں نے لکھا ہے، پھر یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ یہ بغاوت اگر مسلح بغاوت ہے، یعنی اس سے آگے بڑھ کر اگر مسلح بغاوت کا طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے تو اس پر وہ تمام شرائط بھی آپ عائد ہو جائیں گے جو اسلامی شریعت میں جہاد و قتال کے لیے بیان ہوئے۔ یعنی اب یہ ضروری ہوگا کہ مسلح بغاوت کا ارتکاب کرنے کے لیے کسی آزاد علاقے میں پہلے اپنی حکومت قائم کی جائے، جس طریقے سے سید احمد شہید نے سکھوں کے خلاف اقدام کے لیے قبائلی علاقے میں جا کر اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ پھر یہ ضروری ہوگا کہ ایک باقاعدہ نظم قائم ہو جس پر آپ کو سیاسی اقتدار حاصل ہے، مسلح بغاوت اس کے بعد ہی کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی مسلمان کے لیے جائز نہ ہوگا کہ وہ انہیں پورا کیے بغیر اس نوعیت کا کوئی اقدام اپنے حکمرانوں کے خلاف کرے۔ تو یہ قانون ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں دیا ہے۔ اس کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجیے۔ اسی کے بعض پہلو ہیں جن کی غلط تعویلات سے ہمارے ہاں خلفشار پیدا کیا گیا ہے، ایسی تنظیمیں وجود میں آئی ہیں جنہوں نے لوگوں کا مستقبل بالکل تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ان کی جدوجہد کو غلط راستے پر ڈال دیا ہے، اور جو دینی فرائض حقیقت میں ان پر عائد ہوتے تھے ان کی بجائے ان کی گردن میں کچھ ایسے قلادے ڈال دیے کہ جن کو اسر و اغلال ہی کہا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں در حقیقت انہی نصوص اور انہی روایات کی غلط تعویلات سے پیدا ہوئی ہیں، اور میں اس کو ہمیشہ واضح کرتا رہا ہوں، اس وقت بھی یہ چاہتا ہوں کہ بہت اچھی طرح یہ بات واضح کر دوں کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس کو ہر مسلمان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔
اگر کسی جگہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہے تو اس کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے، اس کا حکم ہم کو دیا گیا ہے، علیکم بالجماع کے یہ معنی ہے۔ اس میں اگر کوئی نظم قائم ہے تو جو قانون بنایا جائے گا اس کو سنا جائے گا، اس کو مانا جائے گا، سمع و طاعت کے یہ معنی ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی میں کوئی قانون بنایا جا رہا ہے اور ہمیں اس کا پابند کیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں تو ہم کرنے سے انکار کر دیں گے، یہ پھر عزیمت کا معاملہ ہے۔ یعنی اللہ کا حکم یہی ہے کہ کسی مسلمان کو اس کی معصیت میں کسی قانون کی پابندی نہیں کرنی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان حکمران ہیں، انہوں نے کفر بواح کا ارتکاب کر دیا ہے اور وہ استبدادی حکومت قائم کیے ہوئے ہیں، یعنی اگر انہوں نے کفر بواح کا ارتکاب کیا اور جمہوری معاشرہ ہے تو مسلمان احتساب کر لیں گے ان کا، یعنی پھر مسلمانوں کو مخاطب کر کے بتایا جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ لیکن اگر معاشرہ جمہوری نہیں ہے، حکومت کا نظم جمہوری نہیں ہے تو حق کے بغاوت حاصل ہو جاتا ہے۔ استبدادی حق کے بغاوت یہ نہ کبھی واجب ہوتی ہے نہ کوئی مستحب کام ہے، حق کے بغاوت حاصل ہو گیا ہے، جائز ہو گئی ہے اور یہ پرامن ذرائع سے کی جائے گی۔ لیکن اگر مسلح بغاوت کا ارادہ ہے یا نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے تو پھر جہاد و قتال کے لیے جو شرائط ہیں وہ عائد ہو جائیں گی، اور ان میں سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ کسی آزاد علاقے میں بغاوت کرنے والوں کی حکومت قائم ہونی چاہیے اور ان کو اپنی فوج پر سیاسی اقتدار حاصل ہونا چاہیے، ورنہ ایسے گروہ منظم ہو جائیں گے جو فتنہ و فساد پیدا کر دیں گے، اور فتنہ و فساد اسلامی شریعت میں بدترین جرم ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں اس کی کیا سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ چیزیں اپنے پیش نظر رکھیے، ایک ایک چیز کو اچھی طرح سمجھ لیے، اور اس کے بعد پچھلے 200 سال میں ہمارے ہاں دین کی جو تعبیرات پیش کی گئی ہیں ان پر ایک نظر ڈال لیجئے، یہ واضح ہو جائے گا کہ اس میں وہ چیزیں جو بیان ہوئی ہیں ان کی غلط تعویلات سے کیا کیا فتنے پیدا کیے گئے ہیں اور اس وقت بھی پیدا کیے جا رہے ہیں۔ نفاذ شریعت، اسلامی حکومت، یہ تعبیرات ہم مسلمانوں کے اندر بڑا احتزاز پیدا کرتی ہیں، لیکن ان سب معاملات میں ہمیں ان حدود کی پیروی کرنی ہے۔ اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری جدوجہد کا ہدف کیا ہونا چاہیے، ہم لوگوں کے ذہنوں کو مفتوح کریں، ہم اسلام پر شرح صدر پیدا کریں، ہم لوگوں کے فکر کو بدلیں، ان کے خیالات کو بدلیں، ان کے عمل میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں اور ایک جمہوری معاشرہ قائم کرنے کی صحیح کریں، کیونکہ جمہوری معاشرے میں ہم بھی آزادی کے ساتھ اپنی دعوت پیش کر سکتے ہیں، اور اگر لوگوں کو شرح صدر ہو گیا تو اس کا ظہور ریاست کے نظام میں بھی ہوتا ہے۔ تو میرے نزدیک شریعت یا اسلامی حکومت یہ در حقیقت کوئی مسلط کر دینے کی چیز نہیں ہے، اس کے لیے نہ کسی قرارداد مقاصد کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی ملک کا نام اسلامی جمہوریہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ آئینی دفعات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لوگوں کے ذہن اور لوگوں کے دل و دماغ میں تبدیلی آ گئی ہے تو جتنی آئی ہے اس کے بقدر ان کے نظم میں آپ سے آپ اس کا ظہور ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے صحیح اور فطری طریقہ یہی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر جو طریقے بھی اختیار کیے جائیں گے وہ بحیثیت مجموعی پورے نظم میں منافقت پیدا کر دیں گے اور فتنہ و فساد اور خلفشار کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس وقت ریاست پاکستان اسی صورتحال کو بھگت رہی ہے، اور جو لوگ اس وقت فتنہ و فساد پیدا کیے ہوئے ہیں وہ انہی آیات، انہی نصوص کی غلط تعویلات کر رہے ہیں۔ چند چیزیں اور بھی ہیں لیکن وہ اپنے اپنے باب میں زیر بحث آ جائیں گی جن کو بنیاد بنا کر یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں جہاد کا باب بھی پڑھنا ہے اور ہمیں دعوت کا باب بھی دیکھنا ہے، اس میں بہت سی دوسری چیزیں زیر بحث آئیں گی جو اس وقت بنائے استدلال بن رہی ہیں، لیکن قانون سیاست سے متعلق جو نصوص غلط انٹرپریٹ کیے گئے، ان کی غلط تعبیر کی گئی، ان کی حقیقت میں نے واضح کر دی ہے، اور جیسے کہ عرض کیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ قانون کی پابندی کیجیے، نظم ریاست کے ساتھ وابستہ رہیے، اللہ کی معصیت میں کسی قانون کا نفاذ خود آپ پر کیا جائے تو ماننے سے انکار کر دیجیے، غلط بات کو غلط کہیے، لیکن پرامن ذرائع سے جدوجہد کے سوا آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔